ناظرین، ڈاکٹر طاہر القادری کے مارچ پر تحریک انصاف کی کیا پالیسی رہی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شاہ محمود قریشی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ سینئر کے ساتھ رائٹ ہینڈ کہتے تو میرا تعارف مکمل ہو جاتا، رائٹ ہینڈ سینئر۔ رائٹ ہینڈ کیا مطلب؟ جی میں اللہ کے فضل سے تحریک انصاف کا بھی رائٹ ہینڈ ہوں، عمران خان صاحب کا بھی رائٹ ہینڈ ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے میں بیٹھتا بھی عمران کے رائٹ ہینڈ ہوں، اس لیے مجھے رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے۔ عمران خان کا رائٹ ہینڈ مین تو جاوید ہاشمی صاحب کو کہا جاتا ہے۔ آپ عمران خان صاحب کی کوئی بھی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیجئے، اٹھائی تو نہیں جائے گی آپ سے چونکہ اس میں بہت بندے ہوتے ہیں۔ جاوید ہاشمی ہمیشہ لیفٹ ہینڈ بیٹھے ہوتے ہیں، رائٹ ہینڈ شاہ محمود قریشی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور جاوید ہاشمی عمران خان کے بھی لیفٹ ہینڈ ہیں اور ویسے بھی لیفٹ ہینڈ ہیں، جسے ہم لوگ کھبچو کہتے ہیں۔ آپ کبھی ان کو بچپن میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے دیکھتے؟ میرے تو ملتان کے رہنے والے ہیں، میں تو اکثر انہیں دیکھا کرتا تھا، بلکہ کمپٹیشن میں بھی جایا کرتا تھا ان کے ہاں گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے۔ تو جاوید ہاشمی ہمیشہ لیفٹ ہینڈ سے ٹل لگاتے تھے۔ ٹل تو سمجھتے ہوں گے آپ، جیسے میرا ٹل لگا تو میں تحریک انصاف میں آ گیا۔ جو کام بغیر ٹل لگائے ہو جائے اسے ٹل کہتے ہیں۔ سو التجا صرف آپ سے اتنی سی کرنی ہے کہ آئندہ ہمیں صرف سینئر رہنما نہ کہا کیجئے، رائٹ ہینڈ سینئر رہنما کہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ جس پریس کانفرنس کا آپ ذکر کر رہے تھے اس میں لوگوں نے ایک اور بات بھی محسوس کی کہ سوال عمران خان سے پوچھا جا رہا تھا اور آپ آگے بڑھ بڑھ کر جواب دے رہے تھے۔ بڑھ بڑھ کے ہرگز نہیں، البتہ مائک پھڑ پھڑ کے جواب دیتا رہا، اس لیے کہ میں ایک بہرحال تجربہ کار سیاستدان ہوں اور عمران جو ہیں ان کو ابھی آئے ہوئے سیاست میں اتنی دیر نہیں ہوئی، اس لیے مجھے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ سینئر رہنما کے طور پہ میرا تجربہ چونکہ زیادہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسی سچویشن جہاں آپ میڈیا والے لوگ بڑے گنجلک سوالات کر رہے ہوں، وہاں جواب دینے کے لیے میں خود اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر یہی معیار ہے تو پھر جاوید ہاشمی صاحب آپ سے زیادہ تجربہ کار ہے، وہ تو طالب علمی کے دور سے سیاست کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو میں طالب علمی کے زمانے میں کیا کڑھائی والی مشین چلاتا تھا؟ بھائی میں بھی سیاست ہی کرتا تھا۔ آپ نے کب سیاست کی ہے؟ لو بھائی، مجھے تو ہر دوست کہا کرتا تھا، ہر شخص کہتا تھا کہ شاہ محمود تم بڑی سیاست کرتے ہو۔ آپ یقین کریں کہ جب بھی کالج کا میچ ہوتا تھا کرکٹ کا، اگر ہمارے کالج کی ٹیم ہار رہی ہوتی تھی تو میں بڑی پلاننگ کے ساتھ وکٹیں اکھاڑ کے دوڑ جاتا تھا۔ بعد میں دوستوں نے سارا دن یہی کہتے رہنا، یار یہ شاہ محمود بڑی سیاست کرتا ہے۔ اب یقین کیجئے جب بھی دوست مل کے کہیں کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے تو عین بل کے وقت میں باتھ روم میں چلا جاتا تھا۔ بل جب پے ہو جاتا میں واپس آتا، سارے دوست ہنس رہے ہوتے تھے کہ شاہ محمود تو بڑا سیاسی ہے۔ یہ جاوید ہاشمی صاحب نے تو یونیورسٹی میں آ کے سیاست شروع کی، میں تو سکول میں ہی اس راستے پہ چل نکلا تھا۔ میں تو جب بھی کنٹین سے بوتل لیتا تھا کولڈ ڈرنک پینے کے لیے، آدھی کولڈ ڈرنک پی کے واپس اسے پانی سے بھر کے اوپر ڈھکن لگا کے واپس کر دیتا تھا، بھائی اس میں گیس نہیں ہے۔ اچھا، کنٹین والا بیچارہ ہنسنا شروع ہو جاتا، آج پھر سیاست کر گیا نا۔ بلکہ سکول بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصہ ہو چکا تھا، میں تو بالکل چھوٹا سا تھا تو سیاست کرتا تھا۔ سارے بہن بھائی بیٹھ کے جب کھانا کھایا کرتے تھے میں اکثر چڑی کہہ کے کوفتہ اٹھایا کرتا۔ والد صاحب مرحوم کہا کرتے تھے بڑا سیاسی ہے۔ صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ طاہر القادری صاحب کے دھرنے میں شامل ہونے کی بہت بھرپور وکالت کرتے رہے، اس درست ہے؟ بھائی کیوں نہ کرتے وکالت؟ طاہر القادری کی آواز غریب کی آواز تھی، طاہر القادری کی آواز مظلوم کی آواز تھی، طاہر القادری کی آواز عوام کی محرومیوں کی آواز تھی، کیوں نہ اس کی وکالت کی جاتی؟ اور ویسے بھی جنید صاحب بہت عرصہ ہو چکا تھا، کئی دن گزر چکے تھے، کہیں تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور شاہ محمود اگر کچھ دن تقریر نہ کرے تو اینو بھی اثر نہیں کرتا۔ اس حالت میں جب شاہ محمود نے ٹیلی ویژن سکرین پہ طاہر القادری کے ہزاروں لوگوں کو اکٹھے ایک جگہ دیکھا اور سننے والے کانوں پہ جب نظر پڑی تو دل نے شاہ محمود سے کہا، بھاگ سمرن بھاگ۔ میرا مطلب ہے کہ بھاگ شاہ محمود بھاگ، موقع ہے اس وقت تقریر کرنے کا، سننے والے کافی موجود ہیں۔
اس لیے میں یہ زور دیتا رہا کہ ہمیں وہاں احتجاج میں ضرور جانا چاہیے، لانگ مارچ میں حصہ لینا چاہیے، مظلوم کی آواز کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن بھائی صاحب وہاں پر تو جان جانے کا بھی خطرہ تھا، اسی لیے تو نہیں گئے، چونکہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ طاہر القادری خود تو بلٹ پروف کنٹینر کے اندر محفوظ ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایکسٹرا کرسی موجود ہے۔ اگر وہاں گئے تو صرف عمران خان کو چانس مل سکتا ہے کنٹینر کے اندر جانے کا، اور باہر کھڑے ہونا اس وقت ذرا رسکی تھا۔ ہم نے تو ایک تجویز بھی پیش کی، ہم نے طاہر القادری صاحب سے عرض کیا کہ اندر جو آپ کے ڈنڈا بردار سیکورٹی والے ہیں ان کے درمیان ہمیں بھی ایک ڈنڈا پکڑا کے کھڑا کر دیا جائے تو ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ رسک نہیں لے سکتے، سیکورٹی ہماری پرسنل ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ رسک نہیں لے سکتے تو ہم باہر کھڑے ہونے کا کیوں رسک لیں؟ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اکیلا شاہ محمود باہر کھڑا ہو، بیچ میں سے کوئی نامراد شرارتی کہہ دے اوے اے ہوئی یہ، اس وقت میں لوگ دیکھتے نہیں، چونکہ جذبات بہت بڑکے ہوئے ہوتے۔ مطلب آپ ڈر گئے؟ بہت اچھے، یعنی محترمہ نے کیا کہہ دیا، بزدلی کا تانا دے دیا دلیری کے استعارے کو، شجاعت کے سمبل کو۔ ہم کبھی ڈرے نہیں محترمہ، یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دلیری کے ساتھ سیاست کی ہے، بچپن سے ہی دلیری ہماری رگ رگ میں شامل ہے۔ ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پورے محلے میں ہم اتنے دلیر مشہور ہوا کرتے تھے کہ کوئی بھی پرابلم کہیں محلے میں آتی تھی تو ہمیں یاد کیا جاتا تھا۔ ہاں ہاں، بچپن کا واقعہ ہے، ہمسایوں کے گھر سے چیخو پکار کی آواز آئی، ہم بالکل ننھے منھے تھے مگر دلیری کے ساتھ ان کے گھر کی طرف دوڑے۔ دروازے کے اندر گھسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے گھر کے بچے ایک بیڈ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور زور زور سے دوسری طرف اشارہ کر رہے ہیں، چوہا چوہا چوہا۔ شاہ محمود بالکل نہیں گھبرایا، حالانکہ خود کم سن تھا، بھاگ کے آگے بڑھا اور چھلانگ لگا کے اسی بیڈ پہ چڑھ گیا جہاں باقی موجود تھے۔ تو چوہے کو مارا نہیں؟ نہیں جنید صاحب، تشدد کی سیاست پہ ہم یقین نہیں رکھتے، مذاکرات کیے چوہے کے ساتھ۔ چوہے کے ساتھ؟ ہاں ہاں، جب ہم اچھل کے بیڈ کے اوپر چڑھے، سب کو پیچھے ہٹایا، این چوہے کے سر کے اوپر جا کے ہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صرف ایک ہی بات کی، کم بخت ڈرا نہیں۔ ایک دم ایسے منہ ٹیڑھا کر کے اس نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ آپ ہنس رہے ہیں، یہ سننے میں آسان لگ رہا ہے، جب چوہا ایک دفعہ ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے تو بھلے بھلے لوگوں کی جان نکل جاتی ہے، مگر شاہ محمود نہیں گھبرایا۔ شاہ محمود اپنے موقف پہ قائم رہا، دوبارہ اسی دلیری اور استقامت کے ساتھ کہا، تو بھائی وہ کمبخت ڈرنے کی بجائے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ کیا لرزہ خیز منظر تھا، آج بھی سوچتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے، جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ ایک چوہا اپنے دو پاؤں پہ کھڑا اوپر دیکھ رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے مولے جٹ کا گھوڑا الف ہوا ہوتا ہے۔ مگر یقین مانیے جنید صاحب، شاہ محمود اپنے موقف پہ ڈٹا رہا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا، اسی جذبے اور شدت کے ساتھ ببانگ دہل تیسری مرتبہ کہا، اس سے پہلے کہ وہ اوپر کو اچھلتا، دوسری طرف سے رضائیوں والی پیٹی کے نیچے سے ایک چوہیا باہر آئی۔ اچھا، اس نے میرا خیال ہے کچھ بات بھی نہیں کی، مگر اس نے ایک دم اس کی طرف ٹرن کر کے دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ اچھا، اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ ہم جسے بار بار شی کہہ رہے ہیں وہ ہی تھا۔ ناظرین، یہ سب کچھ تھا عین حسب حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔